الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قربانی ایک عبادت ہے، اور جب بھی آپ عبادت کریں گے تو شیطان چاہے گا کہ عبادت نہ ہو، اور پھر کچھ شیطان کے نمائندے ہیں، وہ بھی محنت کرتے ہیں کہ عبادات میں خلل آئے، شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، مختلف وساوس ڈالے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے ہٹیں۔ تو قربانی کے مسئلے پر ایک وسوسہ، ایک شبہ یہ پیش کیا جا رہا ہے، ایک اشکال پیش کیا جا رہا ہے، وسوسہ ڈالا جا رہا ہے، وہ یہ کہ اگر قربانی کا جانور ذبح کرنے کی بجائے جانور کی قیمت کو صدقہ کر دیں، کسی رفاہی کام میں لگا دیں تو فائدہ زیادہ ہو۔ اگر آپ نے ایک دن میں قربانی کی جانور ذبح کر کے اربوں روپیہ خرچ کر دیا ہے، تو اگر یہ اربوں روپے کے جانور خریدنے کی بجائے یہی اربوں روپیہ کسی مصرف پر لگا دیا جاتا، یتیم خانہ بن جاتا، بیوگان کے نکاح کا انتظام ہوتا، بچیوں کی شادی کا انتظام ہوتا، کوئی سلائی سینٹر بن جاتا، کوئی تعلیمی ادارہ بن جاتا، کتنا فائدہ ہو سکتا تھا۔ ایک دن میں آپ نے اربوں روپیہ اڑا کے رکھ دیا، تو اس میں بھی تو ثواب ملتا ہے اور زیادہ ثواب ملتا۔ یہ آج ایک وسوسہ ڈالا جا رہا ہے، بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ وسوسہ ڈالنے والے، یہ شبہ پیدا کرنے والے بنیادی طور پر وہ لوگ ہیں جو شریعت کو نہیں سمجھے، شریعت کے نظام کو نہیں سمجھے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کا مکمل مالیاتی نظام بنایا ہے۔ اگر اس مکمل مالیاتی نظام کو سمجھ لیا جائے اور اس کو عمل میں لے آیا جائے، کوئی الجھن باقی نہیں رہتی۔ اب دیکھیں، شریعت نے ایک نظام زکوٰۃ کا بنایا ہے، ایک نظام عشر کا بنایا ہے، ایک نظام صدقات نافلہ کا بنایا ہے، پھر ایک نظام بیت المال کا بنایا ہے۔ اب یہ سارے نظام اگر متحرک ہو جائیں، اسکول بھی بنیں گے، مدارس بھی بنیں گے، ہسپتال بھی بنیں گے، یتیم خانے بھی بنیں گے، بیوگان کے نکاح کا انتظام بھی ہوگا، سب مقام ہوں گے، لیکن نظام شریعت کو مکمل نافذ کیا جائے۔ باقی شریعت نے جو نظام دیا اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اگر آپ کا وہ سونا یا چاندی یا پیسے، مال تجارت، اس میں زکوٰۃ رکھی ہے، اگر زمین ہے اور پیداوار ہوتی ہے اس میں عشر رکھا ہے، اسی طرح صدقۃ الفطر رکھا ہے۔ شریعت نے ایک حکم جانوروں کے بارے میں دیا ہے، کیا کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ جانور کا خون بہے اور ذبح ہو۔ قربانی سے مقصود گوشت کھانا اور کھلانا نہیں ہے، قربانی سے مقصود صرف اور صرف جانور کا ذبح کرنا ہے۔ باقی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پورا نظام ہے، عشر، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، صدقات نافلہ، بیت المال۔ یہ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میرے نام پر خون بہائے، اور کوئی مقصد ہی نہیں۔ شریعت کا امر سب سے مقدم ہے، صرف اور صرف مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ خون بہایا جائے۔ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ یوم النحر، قربانی کے دن، اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ خون بہانا ہے، خون بہانا جانور کا۔ اس میں تو مقصد نہیں کوئی گوشت کھانا یا کھلانا، تو ایک اضافی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی شخص قربانی کرے اور قربانی کا سارا گوشت خود استعمال کرے، کسی غریب کو ایک گوشت کا ٹکڑا بھی نہ دے، تو قربانی کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو صدقات کا اجر تھا وہ اس کو نہ ملے، لیکن صرف جو قربانی کا اجر ہے مکمل اس کو مل جائے گا۔ معلوم ہوا کہ گوشت مقصود ہی نہیں ہے،
مخصوص جانور کو ذبح کرنا ہے۔ گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ یہ جو اشکال تھا یتیم خانے، ہسپتال اور سکول، اس کے لیے شریعت نے ایک مستقل نظام دیا ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت چاہتے ہیں، شریعت کی منشا ہے کہ خالص اللہ کے لیے جانور بھی ذبح کیے جائیں، اس کے لیے قربانی کا نظام بنایا ہے۔ آپ اسپتال بنا دیں، کالج بنا دیں، مدارس بنا دیں، یتیم خانے بنا دیں، سب چیزیں بنا دیں اور جانور ذبح نہ کریں تو جو شریعت کی منشا تھی خون بہانا، وہ کیسے پورا ہوگا؟ تو شریعت نے ہر معاملے میں مستقل ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔